من ادا زکات مالہ، جس نے اپنے مال کی زکات ادا کی تو مال کی وجہ سے جتنے بھی نقصان ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ کر دیتے ہیں زکات ادا کرنے کی وجہ سے۔ زکات ادا کرنے کی وجہ سے مال کے بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں، مال چوری ہو سکتا ہے، مال کی وجہ سے بندہ کسی تفاخر ریاکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے، مال کی وجہ سے وہ حرام ذرائع میں لگ سکتا ہے۔ تو جتنے بھی مال کے شر ہوتے ہیں زکات ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان شرور کو دفع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکات کے فائدے، ہم تو تب کرتے ہیں یہ کام جب ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات، حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، تمہارے مالوں میں نقصان نہ ہو، چوری نہ ہو، ناجائز جگہ پہ خرچ نہ ہو، اور کوئی ایسی ناگہانی آفت نہ آئے کہ تمہارا مال خرچ ہو جائے، تم مالوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، تم زکات ادا کر دو، اللہ تمہارے مالوں کی حفاظت کرے گا۔ حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالوں کو زکات کے ذریعے محفوظ کرو۔ مال جاتے ہوئے تو نظر آتا ہے کہ کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال کم نہیں ہو رہا ہے، یہ مال محفوظ ہو رہا ہے اور اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داووا امراضکم بالصدقہ، تمہارے مریض ہیں، بیماریاں ہیں، مر جا نہیں رہا ہے، تم اپنے مریض کو صحت یاب کرنا چاہتے ہو، کوئی دوا دارو اثر نہیں کر رہا ہے، تم رائے خدا میں اس نیت سے صدقہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مریض کو شفا عطا کر دے گا۔ یہ فائدے ہیں۔ صدقہ بھی تو، صدقہ اور زکات یہ مالی انفاق کا، مالی خرچ کا نام ہے۔ اپنے مال کو خرچ کرو، مال محفوظ ہوگا، مریضوں کو صحت ملے گی۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمائی وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اگر پریشانیاں موج در موج تمہاری طرف بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، تنگیاں ہیں کہ ایک جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، موجیں لگی ہوئی ہے، لہریں آ رہی ہے پریشانیوں کی، تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو یہ زکات ہے، لیکن اگر ہم نہیں ادا کریں گے اور اپنے مال کو جمع کرتے رہیں گے، جائز جگہوں پر جو لازم ہے، جہاں پر خرچ کیا جانا چاہیے وہاں پر بھی خرچ نہیں کریں گے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ اپنے مال و دولت کو، سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے، یہ باتیں بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ زکات دینے کے کیا فوائد ہیں اور نہ دینے کے کیا نقصانات ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے، دردناک عذاب کی۔ کیسے؟ یوم یحمى علی فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ ان کے مال و دولت کو آتش دوزخ میں دہکایا جائے گا اور پھر ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹوں پر اس مال سے داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جس کو تم نے جمع کیا ہوا تھا۔ تو ہم اپنے مالوں کو خرچ کریں، سخاوت دل میں پیدا کریں، بخل سے بچیں، اللہ مال کو محفوظ بھی کرے گا، اللہ مال میں برکت بھی عطا کرے گا، اور جو بندوں کے حقوق ہمارے اوپر لازم ہیں
وہ حق بھی ادا ہوں گے۔